آسان درس قرآن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اني ظننت اني ملاق حسابيه۔ تو بہرحال جسے اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، بے شک مجھے یقین تھا کہ میں اپنے حساب کو ملنے والا ہوں۔ گزشتہ کل آپ نے سماعت کیا تھا کہ اس دن کی پیشی کیسی پیشی ہوگی، قیامت کی پیشی، کہ اس دن اللہ فرماتا ہے تم اس حال میں پیش کیے جاؤ گے کہ تم میں سے کسی کی کوئی پوشیدہ حالت نہ چھپ سکے گی۔ اب دیکھیے کہ جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے حساب دینے سے پہلے اپنا محاسبہ کر لیا تھا، اس کی تیاری کر لی تھی، اب دیکھیے کہ اسی میں سے وہ بندہ کہ جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، کیا منظر ہوگا قیامت کے دن۔ قرآن لوگوں کی پیشی کے وقت کے احوال کی تفصیل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیشی کے وقت اعمال نامے تقسیم ہوں گے، سب کے اعمال نامے اس کے ہاتھوں میں دیے جائیں گے، تو جسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سمجھ لے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے، اور جسے اس کا نامہ اعمال جب اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہے، اور وہ انتہائی فرحت اور سرور کے ساتھ اس وقت جب اس کے جماعت میں اہل خانہ ہوں گے، قرابت دار ہوں گے، تو ان اہل خانہ اور قرابت داروں سے وہ کہے گا لو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، مجھے دنیا میں یقین تھا کہ آخرت میں مجھ سے حساب لیا جائے گا۔ یعنی جسے دنیا میں یہ یقین ہے تو وہ قیامت کے دن بھی اس یقین کا اظہار کرے گا، دیکھو مجھے دنیا میں یقین تھا تو میں نے اپنے اس حساب سے پہلے اپنا خود دنیا میں محاسبہ کرتا رہا کہ میرے اعمال کیسے ہیں، میرا شب و روز کس طرح کے گزر رہے ہیں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی فرما برداری کر رہا ہوں، میں اللہ اور اللہ کے رسول کی کتنی نافرمانی کر رہا ہوں۔ قیامت کے دن ہر انسان خود اسے پتہ چل جائے گا، اور دنیا میں اگر جس نے اس حقیقت کو سمجھ لیا تو انتہائی خوشی کا عالم ہوگا قیامت کے دن۔ اور آگے ایسے لوگوں کے لیے کیا انعامات ہیں وہ بھی اللہ نے ارشاد فرمایا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، تو وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند باغ میں، قطوفها دانیہ، اس کے پھل قریب ہوں گے، قطوفها دانیہ، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ ان چار آیات میں اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کا ثواب بیان کیا کہ جن کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فرمایا کہ جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا سب سے پہلے تو وہ عذاب سے محفوظ ہو گیا، یعنی وہ عذاب جہنم سے بچ گیا، اور ثواب ملنے کی وجہ سے فرمایا کہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا۔ جنت کی کیسی زندگی ہے یہ آپ سماعت کر چکے ہیں، تو فرمایا کہ وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا، اور اس کے پھل اتنے کھانے والے کے قریب ہوں گے کہ اگر کھڑے بیٹھے لیٹے جس حال میں بھی ہوں گے فرمایا کہ بآسانی انہیں میسر ہو جائے گا اور وہ لے سکیں گے۔ اور قیامت کے دن ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جو نیک اعمال آخرت کے لیے کیے تھے اس کے لیے فرمایا کہ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اب اس جنت میں کھاؤ اور پیو
اور خوشگوار زندگی کے ساتھ اس جنت میں رہو۔ یاد رکھیے کہ یہ قرآن کی آیات جو ہیں ہمارے اسلاف میں سے بھی دیکھیے کہ اگر غلام بھی ہوتے تھے تو وہ قرآن کو سمجھا کرتے تھے، قرآن کا مفہوم، قرآن سے عبرت، قرآن سے نصیحت لے کر، قرآن سے درس لے کر اپنی زندگیوں میں کیسا انہوں نے نور اس قرآن کا حاصل کیا ہے۔ آئیے میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ حضرت نافع رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ مدینہ منورہ کی ایک وادی میں گیا، ہمارے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے۔ کہتے ہیں کہ مدینے کی اس وادی میں یہ گرمی کے دن تھے اور ہم نے دسترخوان لگایا اور سب کھانا کھانا شروع کیا، سب نے کھانا کھانے لگے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بھی ہیں، فاروق اعظم کے بیٹے ہیں۔ کہتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارے قریب سے ایک چرواہا گزرا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اس چرواہے کو بھی جو بکریاں چلا رہا تھا اسے آپ نے دعوت دی کہ آپ بھی آئیے ہمارے ساتھ کھانا تناول فرمائیے۔ چرواہے نے جواب دیا کہ میرا روزہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ تم اس شدید گرمی کے عالم میں سارا دن جنگل میں بکریاں چراتے ہو، اور اتنی مشقت کا کام ہے یہ بکریاں چرانا، وہ مشقت کے کام میں گرمی کے شدید دنوں میں، اور پھر تم نے نفلی روزہ رکھا ہوا ہے، کیا تم پر نفلی روزہ رکھنا ضروری ہے؟ آپ نے اس سے حیرت کرتے ہوئے سے یہ سوال کہا تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کو اس چرواہے نے جواب دیا۔ وہ کہنے لگا حضور کیا وہ وقت آ گیا؟ اس نے یہی قرآن کی یہ والی آیت کریمہ پڑھی جو ابھی آپ نے سماعت کی۔ اس نے کہا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کیا وہ وقت آ گیا کہ جس کے بارے میں قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن کہا جائے گا کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو، یعنی خوشگوار، خوش ہو کر کھاؤ۔ اب دیکھیے کہ یہاں سے یہ ایک سائنس کی بات بھی پتہ چلتی ہے کہ کھانے کے وقت یہ جو انسان کھائے تو اس کو محسوس بھی کرے، اس کی اٹینشن بھی کھانے کے ساتھ ہو تو وہ انسان کو کھانے کا اثر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اب وہ موبائل میں لگا ہوا اور کھا بھی رہا ہو تو وہ اس کی صحت پر وہ اثر نہیں پڑتا۔ اب دیکھیے یہاں پر تو اس شخص نے، چرواہے نے کہا کہ کیا حضور وہ وقت آ گیا کہ قرآن کہتا ہے کہ گزرے ہوئے دنوں میں جو تم نے آگے بھیجا اس کے بدلے میں خوشگواری کے ساتھ کھاؤ اور پیو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے دیکھا کہ یہ چرواہا ہے اور یہ قرآن بھی سنا رہا، اس کی باتیں بڑی حیران ہیں، تو آپ اس سے اگلا اس کی، اور دیکھیے کہ کتنا متقی و پرہیزگار بھی تھا، تو آپ نے اس سے کہا کہ تم ہمیں ایک بکری فروخت کر دو، یہ جو بکریاں تم چلا رہے ہو اس میں سے ایک بکری ہمیں قیمتاً فروخت کر دو، ہم اسے ذبح بھی کریں گے اور تمہیں بھی اس کا گوشت کھلائیں گے اور مناسب قیمت بھی اس بکری کی تمہیں دے دیں گے۔ اس چرواہے نے آپ کو جواب دیا کہ حضور یہ بکریاں میری نہیں ہیں، میری ملکیت میں نہیں ہیں، بلکہ میں جس کا غلام ہوں یہ میرے آقا کی بکریاں ہیں، میں تو غلام ہوں، میری اجازت مجھے نہیں، میں کیسے آپ کو فروخت کر سکتا ہوں؟ آپ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اس کی امانت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے فرمایا کہ ممکن تھا، یہ ممکن بھی تھا کہ یہ چرواہا ہمیں بکری بیچ دیتا، اور جب اس کا آقا پوچھتا تو جھوٹ بول دیتا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ لیکن دیکھو تو صحیح کہ یہ کتنا امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے، اور ساتھ متقی و پرہیزگار بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس چرواہے کی یہ بات سن لی تو آپ نے اس کو دیکھا کہ اب وہ جا رہا ہے چرواہا، تو وہ آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر وہ چرواہا یہ کہہ رہا تھا کہ اگرچہ میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا لیکن میرا پروردگار تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ جاتے جاتے اس نے آسمان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، اگر میرا آقا مجھے نہیں دیکھ رہا، میرا رب تو میرے ہر فعل سے باخبر ہے،
حضرت عبداللہ بن عمر نے اس کا یہ جملہ بھی جب سنا تو آپ اس قدر متاثر ہوئے کہ آپ نے اس چرواہے کا معلوم کیا کہ یہ کس کا غلام ہے۔ آپ وہاں پہنچے۔ اب یہ دیکھیے صحابہ کا بھی دیکھیے ایثار بھی دیکھیے، خیر خواہی بھی دیکھیے، اور اللہ کے بندوں سے محبت بھی دیکھیے کہ ایسے بندے کیسے کام کے ہوتے ہیں۔ آپ اس کے مالک کے پاس پہنچے اور اس چرواہے کو آپ نے خریدا اور اسے آزاد کیا، اور اس کے مالک کے پاس جتنی بکریاں تھیں وہ ساری خرید کر بھی اس چرواہے کو دے دی، یعنی اسے آزاد بھی کروا دیا، اور یہ امانت داری کا صلہ بھی مل گیا۔ ہماری قوم یہ دیکھیے کہ امانت داری کتنی ضروری ہے۔ یہ قرآن ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کے کردار میں امانت داری جب ہو اور رب کا خوف ہو، کوئی دیکھے نہ دیکھے میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ ہر کام بخوبی اور اچھے انداز سے وہ کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں یہ خوف خدا نصیب فرمائے۔ آگے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ اب سنیے وہ لوگ کہ جن کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ قرآن کہتا ہے وہ جسے اس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، فَيَقُولُ تو وہ کہے گا یا لیتنی اے کاش لم اوت کتابیہ کہ مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا، ولم ادری ما حسابیہ اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، یا لیتہا اے کاش کانت القاضیہ کہ دنیا کی موت ہی میرا کام تمام کر دینے والی ہو جاتی، ما اغنا عنی مالیہ میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا جو دنیا میں میں نے کمایا، ہلک عنی سلطانیہ میرا سب زور جاتا رہا۔ اللہ اکبر۔ سعادت مندوں کا حال بیان کرنے کے بعد بدبختوں کا حال اللہ نے قرآن میں بیان کیا اور فرمایا کہ جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو جب وہ اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو اس میں اپنے برے افعال لکھے ہوئے دیکھے گا تو شرمندہ ہوگا، رسوا ہو کر وہ کہے گا اے کاش کہ یہ نامہ اعمال جو کھل گیا آج یہ مجھے میرے ہاتھ میں نہ دیا جاتا اور نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے، اے کاش کہ دنیا میں جو موت آئی تھی وہ دنیا کی موت ہی ہمیشہ کے لیے میری زندگی ختم کر دیتی۔ یہ قیامت کے دن وہ بندہ کہے گا کہ مجھے محشر کے میدان میں نہ لایا جاتا، مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا جاتا اور مجھے حساب کے لیے نہ اٹھایا جاتا، اور اپنا نامہ اعمال کیونکہ قرآن کہتا اقرأ کتابک پڑھ، اللہ کی طرف سے حکم بھی ہوگا، یہ نہیں کہ چپ ہو جائے، وہ پڑھنا پڑے گا اسے، وہ نامہ اعمال پڑھ رہا ہوگا تو پڑھتے وقت اسے جو ذلت و رسوائی پیش آ رہی ہوگی اس وقت وہ کہے گا کہ کاش کہ مجھے یہ ذلت و رسوائی پیش نہ آتی، اور پھر وہ اپنے دنیا کے مال کو یاد کرے گا، میرا وہ مال کہ جو دنیا میں نے جمع کیا تھا وہ میرے کچھ بھی کام نہ آیا، وہ ذرا سا بھی میرا عذاب ٹال نہ سکا اور میرا سب زور جاتا رہا اور میں ذلیل اور محتاج ہو کر رہ گیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہوگی، یہ جو ساری باتیں جو قرآن بتا رہا ہے قیامت کی جو وہ کرے گا نامہ اعمال جس کے بائیں ہاتھ میں دیا گیا، فرمایا کہ دنیا میں جو حجتیں کیا کرتا تھا وہ سب باطل ہو گئیں اور قیامت کے دن یہ ہوگا۔ اب اس کی سزا ہے، انشاءاللہ کل ہم سماعت کریں گے کہ اس کی سزا کیا ہے، اور پھر آگے اس کی سزا بھی، اور دنیا میں اس نے وہ کون سے کام نہیں کیے جو اسے کرنے چاہیے تھے، پھر مزید اس کی وجہ بھی بتائی جائے گی۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ سنا ہے اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما، قرآن حکیم کا نور اور اس کا فیضان نصیب فرما، ہمارے لیے سمجھنا سمجھانا عمل کرنا آسان فرما دے، غور و فکر کی صلاحیت
صلاحیت عطا فرما، اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی ذلت و رسوائی سے بچا لے، کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں ذلت و رسوائی سے بچانا، ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں تعین فرمانا، ہمارا خاتمہ بالایمان فرما، خاتمہ بالخیر فرما، ہماری موت اچھی فرما دے۔ رب کریم جو زندگی کے لمحات باقی ہیں اللہ تیرے محبوب کی صحیح معنوں میں فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، نمازوں کا پابند بنا، اے اللہ ہمیشہ سچ بولنے والا بنا، امانت داری عطا فرما، بے ایمانی سے اور تمام برے اعمال سے، باطنی گناہوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا کردار اچھا فرما دے، اے اللہ قرآن کے نور سے ہماری زندگیاں منور فرما دے، اے اللہ یہ جتنے حاضرین موجود ہیں سب کی جھولیوں کو دامنوں کو مرادوں سے بھر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔